ایک اور حدیث مبارکہ مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے. تو حضرت عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. آقا کریم کی طبیعت ناساز، زندگی کے آخری ایام آ گئے. عبداللہ بن زمع کہتے ہیں بلال نے اذان دی. حضور نے فرمایا جاؤ کسی کو کہو جاؤ کسی کو کہو جماعت کرائے، میری طبیعت ناساز ہے. اور عبداللہ بن زمع کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، میں نے آ کر دیکھا کہ وہاں پہ عمر بن خطاب مجھے نظر آئے. میں نے کہا عمر جماعت کرا. عمر آگے بڑھے جماعت کرا. جب مصلی پر کھڑے ہو گئے، ویسے بھی عمر ایک یعنی کڑکڑے آدمی تھے، آواز بہت اونچی تھی. جب عمر بن خطاب مصلی پہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر جب کہا، آقا نے سنا کہ ابو عمر بن خطاب جماعت کرا رہا ہے. میرے آقا بیماری کی حالت میں گھر سے نکلے، حجرے سے جھانک کر یعنی کہا لا عمر بن خطاب جماعت نہ کرائے بلکہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عمر جماعت نہ کرائے. عمر بھی بڑی شان آ ہے، سارے حضور دے صحابی شان آلے، لیکن جڑی شان خدا اور خدا دے رسول صدیق اکبر نو عطا کیتی ہے اور کسے اور نو نہیں ملی. آپ حضور حجرے وچوں بیماری دی حالت وچوں لا دا لفظ بول دے آیا باہر آئے. فرمایا عمر جماعت نہ کرائے صدیق اکبر کرائے. بہرحال نماز شروع ہوگی، پڑھی گئی، نماز پڑھی گئی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا فرمایا اے عبداللہ بن زمع تیرے تے افسوس ہے، تو میں نے آکھیا نماز پڑھاتے میں سمجھا کہ نبی پاک نے حکم دیتا ہے عمر جماعت کرائے. میں تے اس غلط فہمی میں یعنی جماعت کرائیے میرے نبی یعنی یہ برداشت نہیں کہ ابو بکر صدیق نے ہونا کوئی اور امام بنے. تو فرمایا کہ افسوس ہے تیرے تے. عبداللہ بن زمع نے فرمایا اے عمر کہتے ہیں میری غلطی بھی کوئی نہیں، حضور نے کسی دا نام تے کوئی نہیں لیا. فرمایا جاؤ کسی نہ کو جماعت کرائے. میں اگے آیا ابو بکر صدیق موجود ہی کوئی نہ تھا، جب پہنچے ہی نہیں سن. جب پہنچے نہیں سن تو میں نے بہتر دہن جو جانے اے عمر تسی جماعت کروا. میں دہن کہہ دیتا ہے، میں اس مطلب خیال دے نال کہہ دیتا. بہرحال حضور نے فرمایا کہ جدو تک ابو بکر موجود ہے کوئی اور امام بن سکتا نہیں ہے.